سب سے زیادہ اور سب سے بڑا پیغام عشق مصطفیٰ کا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہیے۔ وہی پیغام میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اور سنیں، ذکر خدا کی محفل بھی بہت عظیم ہوتی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہو جس محفل میں، اس کی عظمتوں کا بھی کیا کہنا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل اور مجلس میں بھی اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر اترتے ہیں اور ذکر خدا کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر جو ہی وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اٹھ کر رخصت ہو کر واپس وہی جاتے ہیں جہاں سے آتے ہیں، واپس وہی جاتے ہیں جہاں سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ عرش سے آتے ہیں۔ تو گویا فرش کی محفل ذکر خدا سے اٹھ کر واپس پھر فرش سے عرش پر جاتے ہیں، لیکن وہ محفل جو بطور خاص معنون ہو ذکر مصطفیٰ سے، اور جس محفل و مجلس کے اندر حضور کی ذات پر درود بھی پڑھا جا رہا ہو اور سلام بھی پڑھا جا رہا ہو، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس محفل میں بھی رب کی اجازت سے اور اس کے حکم سے اترتے ہیں، اور جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے، جیسا کہ یہ تقریباً 11 بجے تک جاری رہے گی، تو فرشتے اس محفل میں اسی وقت تک بیٹھے رہتے ہیں۔ جو ہی محفل برخاست ہوتی ہے تو جیسے لوگ حاضرین، سامعین، شرکاء اٹھ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو اس محفل درود و سلام سے یا محفل ذکر مصطفیٰ سے وہ فرشتے اٹھ کر واپس جاتے ہیں، لیکن جہاں سے آتے ہیں وہاں نہیں جاتے، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ رب کونین کی عزت کی قسم، آتے ہیں عرش سے، لیکن محفل ذکر مصطفیٰ سے اٹھ کر یہ فرشتے پہلے جاتے ہیں مدینے، اور حاضری دیتے ہیں روضہ مصطفیٰ پر، اور ادباً احتراماً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر سرزمین گجرات کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے غلاموں کا، حضور کے عاشقوں کا پڑھا ہوا درود بھی پڑھ اور ان کا بھیجا ہوا سلام بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ تو کس قدر خوش قسمتی، اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ میں چاہتا یہ تھا یہ جملہ اس لیے عرض کیا کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ بآواز بلند جھوم جھوم کر درود بھی پڑھنے اور سلام بھی پڑھنے